السلام علیکم جی، آج کا جو موضوع ہے وہ جماعت احمدیہ کی ساکھ کو کس نے دھچکا پہنچایا۔ پہلے تو اس کی ساکھ جو بنائی گئی تھی کچھ 4-5 چیزوں کو جوڑ کر اس کی ساکھ بنائی گئی تھی۔ اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے۔ زن یعنی لجنہ مائلہ، زر چندہ، زمین یعنی جائیداد یا مقبرہ بہشتی مقبرہ جسے کہتے ہیں، ذرائع ابلاغ یعنی اشاعت کا نظام۔ یہ ساری چیزیں جو سی ہیں قرآن مجید کی روح سے ہمیں پتہ دیتی ہیں کہ ان چیزوں سے، ان کے اوپر اگر ہم اپنی عقل اور شعور کے ذریعہ کام کریں تو انسان انسانیت کے لیول پر آ جاتا ہے۔ اب اس کو ٹیکل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو کس جماعت احمدیہ کی جس نے بنیاد رکھی تھی یا پھر آگے جو خلافت احمدیہ چلتی رہی، انہوں نے ان چیزوں کے اندر کس طرح سے بگاڑ پیدا کیا، اور جو اسلام کے جو اصولوں کو توڑتے ہوئے، جب پھلانگتے ہوئے اور ان کو مزید خراب کرتے ہوئے جب وہ اس نہج پر پہنچ گئے کہ ان سب لوگوں نے جب منہ کھول کے ان کی بات دیکھی، ان کے کردار دیکھے، ان کا اور لجنہ جب ذی شعور ہو گئی، تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ آج جب لجنہ بولنے کے قابل ہو گئی تو پتہ چلا کہ قرآن مجید بالکل سچ کہہ رہا تھا کہ ان چیزوں کے ساتھ اگر ہم ایک اچھے طریقے سے رہتے تو یہ اس کی ساکھ کو نقصان سے بچ سکتی تھی یہ جماعت۔ سب سے پہلے میں ذکر کروں گی زن، لجنہ مائلہ کا۔ عورت کو اس جماعت نے اتنی تذلیل پہنچائی کہ میں اس کا صرف واقعہ پیش کروں گی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب تک تو میں پڑھتی رہی یا میں جب تک میری عمر ایز اے اسٹوڈنٹ تھی اور میں علم حاصل کرنے کی تھی تو اس وقت اتنی مطلب کہ شعور بیدار نہیں ہوا تھا، صرف میں اس کو پڑھ رہی تھی، تھیوری کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن جب میری پریکٹیکل لائف شروع ہوتی ہے ایک عورت کی تو وہ اس کی شادی شدہ زندگی ہے جو ایکچوئل اس کا پریکٹیکل ہوتا ہے۔ تو شادی شدہ زندگی میں جب میں ایک گھر سے دوسرے گھر میں گئی اور اس کو اپنا گھر سمجھتے ہوئے اس کے ہر ایک افراد کو اپنا مطلب کہ مانتے ہوئے کہ یہ، اور میرے ذہن میں یہی تھا کہ کیونکہ ہم احمدی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو ہر لجنہ مائلہ ایک اعلیٰ کردار کی مالک ہوگی، کیونکہ لجنہ کے اوپر بہت زیادہ تربیتی پریشر ہوتا ہے جماعت کی طرف سے، اور جس گھر میں میں بیاہی گئی تھی وہ تربیت کے اعلیٰ نمونوں پر فائز تھے۔ اس کے ہر گھر کا فرد عہدیدار تھا، اور جس کی وجہ سے مجھے اچھی طرح سے موقع ملا کہ پریکٹیکلی جماعت کی لجنہ کو دیکھنے کا۔ تو اس کی میں آگے آپ کو مثال دیتی ہوں۔ میری شادی ایسے گھرانے میں ہوئی جہاں پر بہت سے جن کے عزیز رشتہ دار امریکہ، کینیڈا اور جرمنی میں مقیم ہیں، تو مجھے بہت زیادہ موقع ملا امریکہ جانے کا، اور کیونکہ ان کو ایک بہت بڑا غرور اور تکبر تھا کہ جو ہماری جو برانچ ہے امریکہ میں، یعنی کہ ہمارے جو عزیز رشتہ دار امریکہ میں رہتے ہیں وہ بہت امیر کبیر اور جماعت سے وابستہ، خلافت سے وابستہ اور ایک عملی نمونہ ہے، اور ان کا ایک بہت بڑا سویٹ شاپ تھی النعمت کے نام سے جانی جاتی ہے، جو کہ شیری محل پہلے تھا اور پھر وہاں سے ڈیوائیڈ ہو کر النعمت کے نام سے مشہور ہوئی۔ اور ان کو یہ تھا کہ النعمت کے جو ان سے آنر تھے، ان کو ایک فخر تھا کہ میری وجہ سے آدھا ربوہ جو ہے وہ کینیڈا اور امریکہ میں آیا ہے۔ میں اتنا بڑا مطلب کہ میں نے احسان کیے ہیں لوگوں پر کہ آدھا جو ہے ربوہ میری وجہ سے امریکہ میں آیا ہے۔ اب میں یہ بتانے کی کوشش کروں گی کہ یہ پاکستان سے لوگ کیسے منگوائے گئے۔ جو غرور تھا کہ میرا آدھا ربوہ میں نے پاکستان سے امریکہ کیسے منگوایا۔ ان کی ایک بیٹی جو بالکل بھی نہیں مانتی تھی، سب سے بڑی بیٹی کی شادی اپنی مرضی سے کی گئی۔ اتنی تکالیف، حالات اتنے کہ وہ بچی نہیں، میرے سے بڑی تھیں، باجی تھیں، وہ رو رو کے اپنی شادی کی داستان سناتی ہیں کہ میرا دل دماغ نہیں مانتا تھا۔ میرے سے زبردستی نکاح فارم پہ سائن کروائے گئے اور اس آدمی کو سپانسر کیا گیا۔ شادی والے رات بھی میں بالکل نہیں مانتی تھی اس کے ساتھ بیڈ شیئر کرنے کو، یہاں تک کہ میرا مطلب کہ اتنا شدید دل خراب ہوتا تھا، لیکن مجھے جماعت اور باپ کی
ساکھ کو رکھنا تھا، عزت رکھنی تھی، تو یہ شادی ہو گئی اور اس کے بعد ان کا بچہ پیدا ہوا. پھر بچہ جو پیدا ہوا تو پتہ چلا کہ ان کے گھر میں لڑائیاں جھگڑے اتنے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ باقی بھی بہنوں کی شادیاں ہوئیں، باقی بہنوں بھی اسی طریقے سے. سب سے چھوٹی بہن تو بالکل گھر سے بھاگ گئی اور اس کو پکڑ کے لائے، اور وہاں سے جب لے کے آئے تو اب آپ دیکھیں کہ بہنوں نے بہنوں کے ہسبینڈس کے ساتھ چکر چلائے. اور پھر سب سے جو بڑی بیٹی جس کو پاکستان سے منگوایا گیا تھا، ایک نمونہ جس کو کہا کہتے تھے کہ اس عزتیں اور اپنی دوپٹے پھینک کے کہ آپ آؤ یہاں پر، تو اس لڑکی نے کیا کیا کہ اپنے بہنوئی کے ساتھ چکر چلایا. اور جب اس لڑکی کا جب بیٹا جون سا ہے عدالت میں جب ڈیورس ہوئی ہے تو پتہ چلا کہ اس کو لڑکی نے منع کر دیا کہ ڈی این اے ٹیسٹ نہیں میں نے کروانا، کیونکہ اس کا اپنے بہنوئی کے ساتھ چکر چل رہا تھا. اور اس کو شک تھا یا کیا تھا مجھے نہیں، آج تک نہیں پتہ چلا کہ وہ بیٹا بہنوئی کا ہے یا اس کا اپنا ہے. اب اس گھرانے میں انصر رضا بھی جا رہا ہے. اس گھرانے کی لڑکیاں جون سی ہیں، سب سے چھوٹی بیٹی جون سی ہے، اس کی تربیت یہ ہے کہ اس کو زبردستی شادی کرنے کے لیے پاکستان لے جایا گیا. دوبارہ سے دو شادیاں ہوئی ہیں ہر لڑکی کی، ہر لجنہ کی. اور وہاں پر کیا کہتے ہیں کہ میں اتنی کنفیوز کہ یہی نہیں پتہ چل رہا کہ کس کا ہسبینڈ کون ہے. اور سب سے چھوٹی بیٹی جب گھر سے بھاگ گئی یہ حالات دیکھ کر تو اس کو زبردستی پکڑ کر ربوہ لے جا کر پھر شادی کی گئی. اور اس نے اس لڑکی سب سے پانچویں بیٹی نے جب واپس امریکہ میں آئی ہے اس کو سپانسر کیا، تو اتنا سپانسرشپ کے ٹائم میں ہسبینڈ نہیں تھا اس کے پاس، تو اس نے اپنے کزنوں کے ساتھ باتیں اتنی اس نے گھر تباہ کیے اپنی کزنوں کے. اور آج وہی لڑکی جون سی ہے اس کا ہسبینڈ آیا، اس نے پھر اپنا مطلب کہ جماعت میں بڑے بڑے عہدے لیے، اس کو زبردستی جماعت کے کاموں میں انوالو کیا. اور آج میں نے دیکھا تھا کہ جب حضور جب حفاظت خاص میں امریکہ میں آئے ہوئے تھے تو حفاظت خاص میں سب سے چھوٹی بیٹی کا ہسبینڈ وہاں پر سب سے آگے کھڑا تھا اور اس کی پذیرائی کی جا رہی تھی. لجنہ جون سی ہے اس کی عزت افزائی بڑھائی جا رہی تھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہماری لجنہ کی تربیت کی ہے، جن کی وجہ سے آج دیکھو پوائنٹ اٹھائے جا رہے ہیں کہ ہماری یہ لجنہ ہے جن کی تربیت کی وجہ سے آج مطلب کہ جماعت احمدیہ مطلب کہ ترقی کر رہی ہے. تو ان ساری لڑکیوں کو انعامات مل رہے ہیں، ان کے گھروں میں مولوی مربی جاتے ہیں، اور لجنہ جونسی ہیں وہ اپنی سکی بہنوں کے ہسبینڈز کے ساتھ کھیل رہی ہیں، گھر تباہ کر رہی ہیں. اور مجھے اتنی تکلیف ہوتی تھی، میں نے بہت ایک لمبا عرصہ گزارا ان کے مسئلے حل کرنے کے لیے کہ یہ باز آ جائیں. ایون دو جو بہنوئی کے ساتھ جو ابھی تک ڈی این اے ٹیسٹ میں بچہ نہیں پتہ چلا کہ وہ کس کا ہے، بہنوئی سے بات کی کہ آپ کو پتہ ہے کہ پورے خاندان میں یہ بات مشہور ہے، تو اس نے آگے سے کہا جی مجھے پتہ ہے، میں بس حضور کو مانتا ہوں اور انصر رضا میرا بہت بڑا دوست ہے، اور یہ میں نے پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے ان کی عورت کو نیچے لگایا ہوا ہے. اپنی بیوی سے وہ بات نہیں کرتا اور دوسروں کے ساتھ مطلب کہ اس کی بہن کے ساتھ اتنی پینگیں اڑاتا ہے. تو یہ سارا جماعت میں اور لجنہ کا کردار ہی ایسا ہے، اسی طرح سے جماعت چلتی ہے اور اسی طرح سے میں نے رہنا ہے. وہ اتنا مطلب کہ وہ بنا ہوا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ خاندان ہے جس کو میں کہہ رہی ہوں کہ جماعت کے عہدے دار ہیں، اور اس کے اندر یہ اس طرح سے زندگی کیسے چل رہی ہے، ان کی گند کتنا ہے اور تربیت کہاں پر ہے. اور عورتیں ساری اوپر جب ان کے گھروں میں جاؤ تو فل ٹائم وہ سارے اجلاس اجتماع اور حضور کو سویٹر بن کے بھیجتی ہیں، حضور کو وہ تبرک کے لیے بھاگی جاتی ہیں. پورا خاندان جون سا لگا ہوا ہے حضور کی چاپلوسی کرنے کے لیے، اس لیے ان کی عورتوں کے اوپر کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا رہا. جب میں نے انگلی اٹھائی تو مجھے پتہ چلا گیا کہ میں جون سی ہوں، میں غلط ہوں، اور مجھے مطلب کہ یہ کہا گیا کہ تم اس عورت سے کیوں بات کرتی ہو. میں نے کہا وہ تو اتنی پرہیزگار متقی جماعت میں آنے والی اور یہ وہ، تو لیکن نہیں تم نے اس سے بات نہیں کرنی. مجھے کہا جا رہا ہے کہ اس سے بات نہیں کرنی، لیکن جماعت میں وہ عہدے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہے، جماعت میں وہ بڑھ چڑھ کر وہ پورا خاندان جون سا آگے تک جا رہا ہے. اور مولوی انصر رضا جون سا وہ اس گھر میں آتے ہیں، آ کر وہ اس گھر میں دعوتیں اڑاتے ہیں. اور جو بہنوئی صاحب ہیں جس کا ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے، جو اپنی بہن اپنے سالی کے ساتھ چکر چلا رہا ہے، اس کو وہ اتنی مطلب پذیرائی ملتی ہے کہ انصر رضا اپنے بیٹے کی شادی پہ بلاتا ہے کینیڈا میں. وہ وہاں سر مطلب کہ اتنا اس کو اوپر رکھا گیا ہے
کہ میں پریشان ہوتی ہوں کہ مولوی بھی ان کے گھروں میں آتے ہیں، دعوتیں اڑاتے ہیں، ان کے آدمی بھی انہی کی لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں۔ تو یہ لجنہ امائلہ کا کردار کیا ہے؟ کہاں پر انہوں نے یہ تربیت کے جو ٹھیکے لیے ہوئے تھے وہ کہاں گئے ہیں؟ پھر دوسرا مسئلہ میرے ساتھ یہ تھا کہ میں جماعت احمدیہ میں عائشہ اکیڈمی میں نے بہت عرصہ کام کیا۔ اپنے خاندان کی تو حرکتیں میں دیکھ رہی تھی کہ جس طریقے سے بہنوں کے ساتھ بہنوئی لگے ہوئے ہیں اور بہنوئیوں کے ساتھ جو ان سی ہیں پینگیں اڑائی جا رہی ہیں، جماعت میں جو تربیت کے جو ٹھیکے مل رہے تھے وہ کس طریقے سے پورے ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کی جو خاندان کی جو عورتیں ہیں وہ ان کو کہیں اور باہر منہ مارنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی، کیونکہ وہ صرف ان احمدیوں میں ہی وہ ڈھونڈ رہی ہیں۔ ان کی مرضی کے خلاف شادیاں ہوئی ہیں، ان کی مرضی کے خلاف سارے کام ہوئے ہیں، اور ان آدمیوں کے ساتھ ہی انصر رضا یا مولوی مربی سب ان کے ساتھ شامل ہیں۔ اور جب میرے پاس یہ میں نے سوال اٹھائے کہ یہ کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے، یہاں پہ تو اسلام کہاں پر ہے، یہ احمدیت ہے، یہاں پر عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ تو جماعت احمدیہ میں جب میں عائشہ اکیڈمی میں گئی ہوں تو وہاں پر بھی یہی ہوا کہ وہاں پر جتنے بھی اعلیٰ عہدے داران تھے، مجھے سب سے پہلے یہ منع کیا گیا میرے ہسبینڈ کی طرف سے کہ تم نے طاہر ہال میں نہیں جانا، کیونکہ وہاں پر آدمی جا کر اپنے سارے آفیسز آدمیوں کے ہیں، انصاروں کے ہیں اور خداموں کے ہیں، تم نے نہیں جانا۔ جب بھی طاہر ہال جانا ہو تو میرے ساتھ جایا کرو یا پھر کسی عورت کو ساتھ لے کے جایا کرو۔ مجھے یہ پہلے سے ہی تنبیہ کر دی تھی جاب سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے ہسبینڈ کی طرف سے۔ اب دیکھیں یہ تربیت کا نظام ہے، اور میں جب بولنے کے لیے آواز اٹھاتی تھی تو میری آواز بند کر دی جاتی تھی۔ مجھے ایسی لجنہ میری عائشہ اکیڈمی میں آئیں کہ جو اپنے گھروں سے بھاگی ہوئی تھیں، عورتیں تھیں، اور وہ کہتی تھی کہ ہمارا اتنا کرپٹ سسٹم ہے کہ ہم باہر نہیں نکل سکتے، ہمارے شادیاں ہوئی ہوئی ہیں اور شادیاں توڑوا کے بھاگی ہیں، ننگے پاؤں ننگے سر، اور عائشہ اکیڈمی میں ان کے والدین ان کو پکڑ کے لا کے ہمارے ساتھ رکھوایا کہ پلیز ان کی تربیت کریں۔ تو اتنا اچھا تربیتی نظام تھا، تو عورتیں بھاگ کیوں رہی ہیں؟ عورتیں جان کیوں چھڑوا رہی ہیں اس خلافت کے نظام سے؟ اور وہ ننگے پاؤں اور ننگے سر کہاں پہ گھوم پھر رہی ہیں؟ تو اس کی لیے جب آواز اٹھائی جاتی تھی، جب ان کے دکھ درد کو سنا جاتا تھا، تو ہماری زبانیں بند کروا دی جاتی تھی۔ لجنہ امائلہ کو کنٹرول مطلب کہ کرنے کے لیے خلیفہ وقت کا خطبہ آ جاتا تھا کہ آپ لوگ اپنی تربیت کرو، جبکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ایک ان خواتین کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے کہ جنہوں نے گگنی سسٹم کے تھرو اپنی ایک کھڑکی نکالی ہوئی تھی، جو خلیفہ کے سامنے بھی صحیح رہتی تھی، منافقت کی کھڑکی، اور وہ جماعت میں بھی اپنے آپ کو بہت ہی شریف اور مومنہ تصور کی جاتی تھیں۔ ان کا کردار گگنی سسٹم میں نے بتا چکی ہوں، وہ ایسا کردار تھا کہ دونوں طرف سے وہ صحیح چل پڑتی تھیں، اور وہ لجنہ کے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھیں، اور جتنے بھی عہدے ہوتے تھے ان میں وہ حضور کی طرف کی بھی بات کر لیتی تھی اور ہماری عام لجنہ کے بھی منہ بند کروا دیتی تھیں، اور کیونکہ وہ وہاں پر جا کر اپنے عہدے داروں کے ساتھ ان کی یاریاں لگی ہوتی تھیں، ان کے بہت اٹھنا بیٹھنا تھا، دعوتیں پارٹیاں کرتی تھی، تو جس کی وجہ سے حضور تک یا تعزیر یا یہ اس طرح کی باتوں کو وہ چپ کرا دیتی تھیں کہ تم نے زبان نہیں کھولنی، حضور کے سامنے بات نہیں کرنی۔ تو یہ لجنہ امائلہ ہی ایک لجنہ دوسری لجنہ کے اوپر اتنا خطرناک وہ لے کر مطلب کہ ڈنڈا لے کر بیٹھی ہوئی تھی کہ تکلیف میں ڈالا ہوا تھا لجنہ نے۔ اب میں یہ بات کروں گی کہ جب یہ عورت کا نظام جون سا ہے، میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہاں پر عورت کو ٹھیک ہونا پڑے گا، نہ منافقت چلے گی، اور نہ ہی یہ اس طرح کے جو ہمیں عورتوں کو ذلیل کر رہی ہیں اور لجنہ امائلہ کے نام پر ذلیل و خواری ہو رہی ہے۔ تو اس وقت پھر میں نے جب اپنا مطلب کہ پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہوں، اور جب میں نے اپنا مطلب کہ یہ سارے نظام کو اچھی طرح سے دیکھا ہے، تو میں نے کہا وجیہہ اب نہیں چلے گا، اس کو ہم نے چینج کرنا ہے۔ میں ماں اگر بنتی ہوں یا میری بیٹی کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوگا تو نہ تو وہ عائشہ اکیڈمی میں جائے گی، نہ وہ میرا بچہ کسی حفظ اسکول میں جائے گا، نہ میری بیٹی جون سی ہے کسی ایسے پریشر میں آ کے شادی کرے گی۔ اس کو میں نے ایز اے مدر اس نظام کو چینج کرنا ہے، اور نہ کسی خلیفہ کے پاس جائے گی، نہ کسی مولوی کے پاس جائے گی میری بیٹی۔ باہر چلی جائے زیادہ بہتر ہے، دنیا کی ٹھوکریں کھا کر انسان بن جائے زیادہ بہتر ہے، بجائے لجنہ امائلہ کی ضلالت میں رہ کر وہ اپنی زندگی گزارے۔ تو پھر میں نے جب اپنا دماغ چینج کیا اور اب لوگوں میں بتانا شروع کر دیا کہ میری بیٹی کبھی اس ماحول میں نہیں زندہ رہے گی، اور میری بیٹی اس ماحول میں نہ شادی کرے گی، نہ وہ کسی جگہ پر بھی وہ نہیں جائے گی۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو صاف کہہ دیا کہ عائشہ اکیڈمی کی نظر نہیں کروں گی میں اپنی بیٹی
تو اس پر پھر میرے گھر کے حالات خراب سے خراب ہوتے چلے گئے۔ جماعت احمدیہ کی عورت بہت ڈری ہوئی تھی۔ جب سے میں نکلی ہوں جماعت سے باہر قدم اٹھایا اور بولی ہوں تو مجھے آج پتہ چلا کہ بہت سی عورتوں کے میں بھلے کی بات کر رہی ہوں، اور پھر جماعت احمدیہ کو خوف طاری ہو گیا۔ جب میں نے جماعت چھوڑی تھی تو مجھے اندازہ تھا کہ کس حد تک خوف پیدا ہو جائے گا، کیونکہ میرے وہاں پر ایک فیس بک پر عفاف اظہر کے نام سے ایک بہت عرصہ سے آئی ڈی چل رہی تھی، جس کی مجھے دھمکیاں ملتی تھیں۔ مجھے کہتے تھے کہ اس آئی ڈی پہ نہیں جانا، تم نے اس کی بات نہیں سننی، اس کی تم نے کوئی کچھ اس سے مطلب کہ تم چوری چھپے اس کی باتیں سنتی ہو۔ مجھ پہ اتنا زیادہ پریشر ڈالا گیا کہ میرے اوپر ہر قسم کا سوشل میڈیا بند کر دیا گیا۔ تو میں بہت پریشان ہوتی تھی کہ میں نے کبھی اس بات کو پڑھا بھی نہیں ہے، اور آ کے پریشر میرے اوپر ڈیولپ ہوتا ہے کہ تم سوشل میڈیا پر اس طرح کی سائٹس پر جاتی ہو جہاں پر یہ عورتوں کے خاص کر عفاف اظہر اور اے کے شیخ کی سائٹس پر تم کیوں جاتی ہو۔ تو مجھے جب یہ باتیں سننے کو ملی، جب کہ میں نہیں جاتی تھی، میں نہیں پڑھتی تھی، مجھے بالکل بھی پتہ نہیں تھا، تب میں نے کہا کہ نہیں، یہاں پر یہ سم تھنگ رانگ۔ عورتوں سے یہ جماعت جونسیہ بہت ڈری ہوئی ہے، عورت کے ایک انتہائی قدم نے اس جو جماعت کو تہس نہس کر دینا ہے، اور یہ ہوگا۔ تب جا کے میری دماغ کھلا اور میں نے کہا کہ یہ قدم مجھے اٹھانا پڑے گا، مجھے عفاف اظہر کے ساتھ ملنا پڑے گا، مجھے اے کے شیخ کے ساتھ ملنا پڑے گا۔ ان کے بعد کے نظریات کیا ہیں میں نہیں جانتی، ہاں، لیکن جو وہ جماعت کے طور پر جو قدم اٹھا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ وہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھائے ہوئے ہیں، انہوں نے انسانیت کو باہر نکالنا ہے، جماعت کو اصلی چہرہ دکھا رہے ہیں۔ تب سے مجھے احساس ہوا کہ جب تک میں اس گھر کو، اس جماعت کو ادھر سے اپنا سٹیپ آؤٹ نہیں کروں گی، اس وقت تک میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ مجھے میری فرینڈز نے یہ بتانا شروع کیا کہ پتہ ہے کہ لجنہ کی وجہ سے یہ جماعت جو ہے، کیونکہ تم ماں ہو، ماں نے تربیت کرنی ہوتی ہے۔ لجنہ میں جتنی بھی آرگنائزیشنز پائی جاتی ہیں، خدام، اطفال، انصار، یہ ماں کے پیٹ میں سے اور اس کی تربیت لے کر گزرتے ہیں، تو اس لیے لجنہ کا کام ہے کہ اس کی تربیت کرے۔ تم اگر چلی جاؤ گی تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا جماعت کو۔ تو تب میں نے ان کی باتیں سنتے ہوئے اور اپنے دماغ کو اتنا مطلب کہ روشن کرتے ہوئے اس سے پاؤں باہر نکالا، اور میں نے کہا اب میں نے نکلنا ہے، اور میں نے وہ کر کے دکھانا ہے کہ جس لجنہ سے یہ ڈرتے تھے، جس کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا، وہ اب ہاتھ سے اکھڑ گئی ہے۔ اور پھر میں سوشل میڈیا پر آئی اور میں نے اعلان کیا کہ اب آ جاؤ میرے مقابلے پر۔ اس وقت سے انصر رضا، ان کے مربی جو مرزا افضل، ان سب کی جو، اور پھر اور بھی بہت سارے مربی جون سے ہیں، وہ آئے، اور ان کو ایک خوف تھا اور ایک بہت بڑا مطلب کہ سوشل میڈیا پہ یہ آ کر باتیں کرے گی۔ تو وہ خوف جب ہم نے ختم کیا تو اس کی ساکھ، اور کچھ ہی سالوں کے اندر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری لجنہ جونسیہ نکل رہی ہے، اور بہت سی لجنہ جونسیہ ان کے منہ پر تھپڑ مار رہی ہے۔